बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं राहिल गनी। जैसा कि आप तमाम नाज़रीन जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का जो महीना है वो चल रहा है, तो हमने भी ये मुनासिब जाना कि कश्मीर क्राउन की विसादत से आप तक वो तमाम जानकारी पहुँचाई जाए जो इस महीने के मुतल्लिक है। ये इस्लामी महीना जो है ये पहला महीना यानी कि नए साल की शुरुआत का महीना भी है और 10 मुहर्रम इस्लाम की तारीख का एक बुनियादी अहम जो महीना है वो भी है। और अगर हम बात करें इस्लाम की तो ये महीना जो है इस्लाम में काफ़ी अहमियत रखता है। अगर हम बात करें तो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के मुतालिक 10 मुहर्रमुल हराम जो कि उनकी शहादत पे वाक़या हुई तो वो इसी महीने में हुई थी। हमने ये मुनासिब जाना कि आज हम आपके सामने मुफ्ती साहब से बात करवाएं। हम जानना चाहते हैं उनसे कि आखिर थोड़ी सी तारीख से वाकिफ़ भी होंगे, तो हमने ये मुनासिब जाना कमाल का हौसला था करबला के शहीदों का, जहाँ पर सब्र मुश्किल था वहाँ पर सब्र करते थे। हम बात करते हैं सीधा मुफ्ती साहब से और जानते हैं कि इस तारीखी अहमियत और हामिल इस महीने के मुतल्लिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आज़ादी हयात का ये सरमदी उसूल, और सर कट के चढ़ जाए तेरा नेज़े की नोक पर, सर कट के चढ़ जाए तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन तू फासिकों की इताअत न कर कबूल। मोहतरम नाज़रीन किराम और मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और साथियों, अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने इस दुनिया के निज़ाम में 12 महीनों को तरतीब दिया। इन्ना इद्दतुश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरा, और इन 12 महीनों में चंद महीनों को खुसूसी अहमियत और फजीलत बख्शी। मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम, उन 4 महीनों में एक मुबारक और मुक़द्दस और मुतबर्रक महीना माह मुहर्रमुल हराम भी है। इस मुबारक और मुक़द्दस महीने की अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि चंद तारीख़ी रवायात से ये बात मालूम होती है कि जब अल्लाह जल्ल जलालुहु ने सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तख्लीक किया तो वो मुहर्रम का महीना था। जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी, बाज़ रवायात से ये मालूम होता है कि वो भी मुहर्रम का महीना था। और ये बात तो मुस्तनद और मोतबर तारीख़ी हवालाजात के साथ साबित होती है कि सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब रब्बुल जलाल ने फ़िरौन और उसके ज़ालिमों से नजात बख्शी, वो मुहर्रम का महीना और इस महीने का सबसे बाबरकत और मुतबर्रक दिन यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम का दिन था। इसलिए माह मुहर्रमुल हराम के हवाले से पहली बात ये समझ लेनी चाहिए कि इस महीने की फजीलत और अहमियत सिर्फ इस बिना पर नहीं है कि इसमें नवासा रसूल, जिगर गोशाए फ़ातिमा व अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा, हज़रत सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अपने पूरे ख़ानदान के साथ मैदान करबो बला में शहादत हुई, यही एक वजह नहीं है, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी इसकी फजीलत और अहमियत और अज़मत को समझा जाता था। इसी वजह से हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुस्लिम शरीफ की एक रवायत में मौजूद है कि अफ़ज़लुस्सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल तरीन रोज़े वो अल्लाह के मुबारक महीने मुहर्रम के रोज़े हैं। एक दूसरी रवायत में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जिस शख्स ने आशूरा के दिन रोज़ा रखा, सियाम यौम आशूरा अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लहु, कि मुझे अल्लाह जल्ल जलालुहु की रहमत से ये उम्मीद है कि 10 मुहर्रम को रोज़ा रखने वाले के 1 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। लिहाजा सबसे बुनियादी बात ये समझ लेनी चाहिए कि आशूरा का दिन और मुहर्रम का महीना इब्तिदाए कायनात से बाज़मत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मुबारक समझा जाता था, और फिर इसकी अहमियत और इसकी फजीलत में 4 चांद तब लगे जब नवासा रसूल, जिगर गोशाए फ़ातिमा व अली रज़ी अल्लाह, हम सब के
آقا، ہم سب کے مخدوم، ہم سب کے محبوب اور سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ اسی محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو یعنی عاشوراء کے دن میدان کربلا میں اپنے خاندان سمیت شہید ہوئے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ کی شہادت کی عظمت کی ایک وجہ محرم کے مہینے میں ان کی شہادت کا ہونا بھی ہے۔ لہٰذا میں اپنے سننے والوں سے 2 گزارشات بنیادی طور پر کروں گا اور 2 پیغام عاشوراء کے دن کے اور شہادت حسین کے پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ اس مہینے میں پہلا حکم یہ ہے کہ ہم عاشوراء کے دن روزہ رکھیں، چونکہ ایک بندہ مومن جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی بھر کے شب و روز میں، خوشی غمی میں پہلے جز پر عمل کرتے ہوئے ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرے گا۔ یہی تقاضا ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اور دوسرا جز محمد الرسول اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو امام المرسلین، خاتم النبیین، محبوب دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے اور اسوے کے مطابق ہی میں حکم کو پورا کروں گا۔ لہٰذا ہر وہ عمل سنت قرار پائے گا جس میں اللہ کا حکم ہو اور نبی علیہ السلام کا طریقہ ہو، اور ہر وہ حکم جو ہے وہ شریعت کی نظر میں رد قرار دیا جائے گا جس میں رب کا حکم نہ ہو یا حکم تو ہو لیکن طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو۔ پہلی بات یہ کہ عاشوراء کے دن ہم نیت اور ارادہ اور عزم کریں کہ ہم روزہ رکھیں گے، اور عاشوراء کا دن اس سال 30 اگست یعنی اتوار سنڈے کے دن آ رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ بھی اس دن روزہ رکھتے تھے، چونکہ ان کے نبی ان کے قول کے مطابق اور تاریخی روایات کے مطابق بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں اسی دن فرعونیوں سے نجات عطا کی تھی، اور ہر حال میں اور ہر کام میں ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم ہے۔ اس لیے مستحب اور بہتر یہ ہے کہ 10 محرم کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ ملا لیا جائے۔ چیز جو مجھے اپنے سننے والوں سے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ بعض روایات سے اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں لیکن اتنی کثرت سے مروی ہیں کہ اس عمل کو بھی جو ہے وہ زندگی میں لانا کم از کم مستحب ضرور قرار پائے گا۔ وہ نسائی شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر السنہ، کہ جو عاشوراء کا دن اپنے اہل و عیال پر رزق میں اور خرچ میں وسعت کرے گا، سال بھر اللہ پاک اس کے رزق میں برکت دیں گے۔ اس لیے ہم اس کی بھی کوشش کریں۔ بس آخر میں 2 گزارشات مجھے کرنی ہیں، چونکہ 5 سے 8 منٹ کے اس وقت میں امام سیدنا حسین رضی اللہ کی شہادت کے واقعے کو، احوال کو، پس منظر کو، ان کوائف کو، ان واقعات کو بیان کیا جانا ناممکن نہیں بلکہ محال ترین ہے۔ لہٰذا 2 پیغام شہادت حسین کے حوالے سے اپنے سننے والوں کی نظر کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ نے نبوت کے گھرانے میں آنکھ کھولی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ماحول، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ کی تربیت میں رہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سینے سے چمٹاتے، کندھے پر بٹھاتے، خطبہ چھوڑ کر ان کو اٹھانے کے لیے جاتے، جنت کے نوجوانوں کے سردار قرار دیے گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے کسی ظالم کی، کسی فاسق کی اطاعت قبول نہیں کی۔ یہ پہلا پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ ہم ہر حال میں ظالم کی اطاعت سے خود کو دستبردار کریں اور کسی ظالم کے حکم کو تسلیم نہ کریں اور ظلم اور ظالم سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ ایک بول کی بنا پر اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اہل و عیال کو، مال اسباب کو بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے سر کو کٹا دینا جو ہے وہ برداشت کر لیا، لیکن یزید جیسے ظالم کی اطاعت اور وقت کے حکمران ابن زیاد کی اطاعت قبول نہیں کی۔ یہ پہلا پیغام۔ اور دوسرا پیغام شہادت حسین کا یہ ہے کہ ہم ہر حال میں سچائی کا دامن تھامے رکھیں، سچائی کا ساتھ دیں، سچ والوں کا ساتھ دیں، اور کونوا مع الصادقین کا عملی نمونہ بنیں، سچ بولیں، سچائی پر رہیں، راست باز رہیں، راست گو رہیں، سچوں کا ساتھ دیں، حق والوں کا ساتھ دیں، اور ظالموں اور فاسقوں سے اپنے آپ کو زندگی بھر بچاتے رہیں۔ اور ایک میں اپنی زندگی پر بھی نظر ڈالتا ہوں اور سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج
محرم الحرام کے اس مہینے میں، عاشورہ کے اس دن میں ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم نام تو سیدنا حسین رضی اللہ کا لے رہے ہیں، کہیں ہم یزیدیوں کے ساتھ کھڑے تو نہیں ہیں، ظالموں کے ساتھ تو نہیں ہیں. ہمارا قول، ہمارا عمل، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارے معاملات کیا یزید جیسے نہیں ہیں؟ اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم سیدنا حسین رضی اللہ کے کردار کو، ان کے عمل کو، ان کے اسوہ کو، ان کے آئیڈیل کو، ان کے اخلاق اور کردار کو زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اور سب سے آخر میں عرض کروں گا کہ یزید ظالم تھا. 39 سال 39 ایئرز اس کی عمر ہوئی اور وہ دنیا سے گزر گیا. دنیا آنی جانی ہے. اور اس کے بعد ان کا بیٹا 18 سال کی عمر میں 3 بر اعظم کا خلیفہ بنا. 40 دن حکومت کی، سب خاندان والوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ میں اس تخت کو ٹھوکر مارتا ہوں جس کی بنیاد خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون پر اٹھائی گئی ہو. 3 بر اعظم کو یزید کے بیٹے نے چھوڑ دیا. لیکن آج ہم 3 روپے کے لیے اگر دھوکہ دیں، ظلم کریں، فراڈ کریں، ملاوٹ کریں، خیانت